لك الحمد يا الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے لیے اور ہمارے محبین کے لیے اور ہمارے چینل کے سبسکرائبرز اور دیکھنے والوں کے لیے بہت ہی خوشی کا دن ہے اور مسرت کا دن ہے کہ آج سے الحمدللہ ہم نے ارادہ کیا ہے کہ قرآن پاک کی پوری تفسیر سہل انداز میں، آسان انداز میں، ایک ایسے انداز میں کہ جس انداز میں ایک عام آدمی کو بھی، جن کو زیادہ دینی معلومات نہیں ہے یا زیادہ اردو کی جانکاری نہیں ہے، ایسے لوگوں کو بھی قرآن کی تفسیر آسانی سے سمجھ میں آئے، اس سہل انداز سے انشاءاللہ قرآن پاک کی تفسیر آپ سبھی تک پہنچانے کی کوشش کروں گا ہمارے اس چینل کے ذریعے سے۔ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ خود اگر ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو الحمدللہ، نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ آج سے رب نے چاہا تو روزانہ تقریباً آدھے گھنٹے کے آس پاس کا ایک ویڈیو قرآن پاک کی تفسیر سہل انداز میں، آسان انداز میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، وہ بھی ترتیب وار سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ والناس تک انشاءاللہ مکمل پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اور میں آپ کو یہ بھی، آج چونکہ پہلا دن ہے تو میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں کہ ہماری کوشش یہ بھی رہے گی کہ جو قرآن پاک کی جو تفسیر کی مستند کتابیں ہیں، ان مستند کتابوں کے حوالات سے ہی میں آپ کو قرآن پاک کی تفسیر آپ تک پہنچاؤں، اور تاکہ آپ کتابوں کے حوالہ جات بھی آپ کو انشاءاللہ میں پیش کرتا رہوں گا، تاکہ آپ کا اعتماد بھی بڑھے اور جو میری بتائی ہوئی بات کو اصل ماخذ میں دیکھنے کی کوشش رکھتے ہیں تو ان کے لیے بھی ایک رہنمائی حاصل ہو جائے۔ انشاءاللہ حوالہ جات سے مزین کر کے، حوالہ جات سے سجا کر کے قرآن پاک کی آسان تفسیر میں آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ شروع کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے سورۃ الفاتحہ، قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت سورۃ الفاتحہ۔ الحمدللہ تقریباً مسلمانوں کو یاد ہوتی ہیں اور یاد رہنی چاہیے۔ یہ الحمدللہ ایک عظیم الشان سورت ہے۔ آج کے ہمارے درس قرآن کی سب سے پہلے بیان میں آپ یہ ملاحظہ کریں گے کہ قرآن پاک کی پہلی سورت سورۃ الفاتحہ کے متعدد نام، ان کے کئی نام ہیں، ان ناموں کی وجوہات کیا ہیں، اور سورۃ الفاتحہ کے فضائل جو احادیث میں منقول ہیں ان میں سے بعض میں آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اکثر علماء کرام کے نزدیک سورہ فاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اکثر علماء کے نزدیک۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ یہ جو بات میں نے آپ کو عرض کیا، یہ تفسیر خازن تفسیر سورۃ الفاتحہ جلد نمبر 1 صفحہ 12 میں الحمدللہ یہ بات موجود ہے۔ اس صورت میں 1 رکوع، 7 آیتیں، 27 کلمے اور 140 حروف ہیں۔ پھر سے سن لیں آپ، اس صورت میں 1 رکوع ہے، 7 آیتیں ہیں، 27 کلمے ہیں اور 140 حروف ہیں۔ یہ تفسیر خازن تفسیر سورہ فاتحہ جلد نمبر 1 صفحہ 12 میں لکھا ہے۔ اس صورت کے متعدد نام ہیں اور ناموں کا زیادہ ہونا اس کی فضیلت اور شرف کی دلیل ہے۔ اس کے مشہور 15 نام یہ ہیں، مشہور 15 نام ہیں۔ پہلا، سورہ فاتحہ سے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی جاتی ہے اور اسی سورت سے قرآن پاک لکھنے کی ابتدا کی جاتی ہے، اس لیے اسے فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کی ابتدا کرنے والی کہتے ہیں۔ ایک نام اس کا فاتحۃ الکتاب بھی ہے، اور اس سورت کی ابتدا الحمدللہ سے ہوئی، اس مناسبت سے اسے سورۃ الحمد یعنی وہ سورت جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی ہے کہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی اصل ہے، اس بنا پر اسے ام القرآن اور ام الکتاب کہتے ہیں۔ یہ سورت نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، یا یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی، اس وجہ سے اسے السبع المثانی یعنی بار بار پڑھی جانے والی، 1 سے زائد مرتبہ نازل ہونے والی 7 آیتیں کہا جاتا ہے۔ دین کے بنیادی امور کا جامع ہونے کی وجہ سے سورہ فاتحہ کو سورۃ الکنز، سورۃ الوافیہ اور سورۃ الکافیہ بھی کہتے ہیں۔ شفا کا باعث ہونے کی وجہ سے
اسے سورۃ الشفا اور سورۃ الشافیہ بھی کہتے ہیں۔ دعا پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اسے سورۃ الدعاء، سورۃ تعلیم المسئلہ، سورۃ السؤال، سورۃ المناجات اور سورۃ التفویض بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 15 نام سورہ فاتحہ کے آپ کو میں نے پیش کیا۔ یہ تفسیر خازن، تفسیر سورۃ الفاتحہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 12، اور تفسیر مدارک، تفسیر سورہ فاتحۃ الکتاب صفحہ نمبر 10 کے اندر، اور تفسیر روح المعانی سورہ فاتحۃ الکتاب جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 15 کے اندر بھی الحمدللہ یہ باتیں موجود ہیں کہ سورہ فاتحہ کے اتنے سارے نام ہیں۔ احادیث میں اس سورت کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ احادیث پاک میں سورۃ الفاتحہ کی بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے 4 فضائل میں آپ کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حضرت ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلایا، لیکن میں نے جواب نہ دیا۔ جب نماز سے فارغ ہو کر بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بلائیں۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت نہ سکھاؤں؟ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب ہم نے نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ میں ضرور تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظمت والی سورت سکھاؤں گا۔ ارشاد فرمایا، وہ سورت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ یہی سبع مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا فرمائی گئی ہے۔ یہ جو حدیث پاک میں نے آپ کو عرض کیا، بخاری شریف کتاب و فضائل القرآن، باب و فاتحۃ الکتاب، جلد نمبر 3 صفحہ 404، حدیث کا نمبر ہے 5006۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور اس نے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کیا۔ ایک فرشتہ آسمان سے زمین پر آیا اور انہوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں سلام پیش کیا، اور سلام پیش کرنے کے بعد اس فرشتے نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کو ان 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ کے علاوہ اور کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے، یعنی ایسے 2 نور جو آپ کے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں کیے گئے، الحمدللہ وہ 2 نور آپ کو مبارک ہو۔ اور وہ 2 نور یہ ہیں، پہلا سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں اور سورہ فاتحہ، یہ وہ 2 نور ہیں کہ وہ فرشتے نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے علاوہ کسی اور نبی کو بھی یہ نور عطا نہیں کیا گیا۔ عظیم الشان بشارت ہے یہ الحمدللہ۔ یہ جو روایت میں نے آپ کو عرض کیا، یہ مسلم شریف کتاب و صلاۃ المسافرین و قصرہا، باب و فضل الفاتحہ، صفحہ نمبر 404، حدیث نمبر 254 کے اندر الحمدللہ یہ آپ کو روایت موجود ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پنڈور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں ام القرآن کی مثل کوئی سورت نازل نہیں فرمائی۔ ام القرآن کے مثل تورات میں نہ انجیل میں کہیں پر کوئی سورت نازل نہیں فرمائی۔ اور ام القرآن جو ہے وہ کون سی سورت ہے؟ الحمدللہ وہ سورہ فاتحہ ہے۔ یہ روایت ترمذی کتاب التفسیر باب ومن سورت الحجر، یہ جلد نمبر 5 صفحہ 87 کے اندر، اور حدیث نمبر 3136 میں ترمذی شریف میں الحمدللہ یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عبد الملک بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے، ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ جس کو کوئی بھی بیماری لاحق ہو، کوئی بھی مرض لاحق ہو، سورہ فاتحہ پڑھ کر ان کو خود بھی پڑھنی چاہیے، دوسرے کو اگر ہے تو ان کو پڑھ کے دم کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کی برکتوں سے ہر مرض میں اللہ نے چاہا تو شفا حاصل ہوگی۔ یہ روایت شعب الایمان
جلد نمبر 2 صفحہ 450 حدیث نمبر 2370 کے اندر الحمدللہ یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اب میں آپ کو یہ عرض کروں کہ سورہ فاتحہ کے مضامین کیا ہیں، سورہ فاتحہ میں کن چیزوں کا بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان ہے۔ سورہ فاتحہ میں اللہ کی حمد کا بیان ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اس کے رحمان اور رحیم ہونے، نیز مخلوق کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن ان کے اعمال کی جزا ملنے کا ذکر ہے۔ مخلوق کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور دوبارہ زندہ ہونے کے بعد ان کی زندگی کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ ملنے کا بھی ذکر سورہ فاتحہ کے اندر ہے۔ تیسری چیز کیا بیان ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کے عبادت کا مستحق ہونے اور اس کے حقیقی مددگار ہونے کا تذکرہ ہے۔ یعنی اس بات کا بھی تذکرہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی عبادت کا حقدار ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کا حقدار نہیں ہے۔ اور حقیقی مددگار، اپنی ذاتی طور پر مدد کرنا، حقیقی طور پر مدد کرنا، یہ جو کمال ہے یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ میں ہے۔ اس بات کا بیان بھی سورہ فاتحہ کے اندر ہے۔ دعا کے آداب کا بیان بھی ہے، دعا کیسے مانگنی چاہیے اس کے آداب کا بیان بھی سورہ فاتحہ کے اندر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دین حق اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت ملنے، نیک لوگوں کے حال سے موافقت اور گمراہوں سے اجتناب کی دعا مانگنے کی تعلیم ہے۔ سورہ فاتحہ میں اس بات کی بھی تعلیم ہے کہ نیک لوگوں کے حال سے موافقت کریں، یعنی نیک لوگوں جیسا ہونے یا نیکوں کے ساتھ رہنے کی دعا، اور گمراہوں سے بچنے کی، گمراہ لوگوں سے بچیں، اجتناب کریں، اس دعا کی تعلیم بھی الحمدللہ قرآن پاک کی اس پہلی سورت سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے۔ یہ چند وہ چیزیں بیان کی ہیں جن کا سورہ فاتحہ میں تفصیلی ذکر ہے۔ جب آپ سورہ فاتحہ کی تفسیر سنیں گے اگلے کلپ میں تو انشاءاللہ آپ کو ساری چیزیں اور واضح ہوں گی، لیکن ایک اجمالی طور پر میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ یہ چیزیں سورہ فاتحہ کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ البتہ اجمالی طور پر اس صورت میں بے شمار چیزوں کا بیان ہے۔ امیر المومنین حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھروا دوں۔ یہ حضرت علی کا علم ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر میں لکھنے میں آ جاؤں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے محض 70 اونٹ کتابوں میں لد جائیں یا 70 اونٹوں میں کتابیں لد جائیں، اتنی کتابیں لکھی جا سکتی ہے صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر میں۔ حضرت علی فرماتے ہیں، یہ الاتقان فی علوم القرآن جلد نمبر 2 صفحہ 563 کے اندر حضرت علی کا یہ قول منقول ہے۔ آپ غور کیجئے کہ جب ایک سورہ فاتحہ میں جب لکھنے پر آ جائیں، ان کی تفسیر کرنے پر آ جائیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو 70 اونٹوں میں کتابیں لگ جائیں، 70 اونٹوں کے پیٹھ میں کتابیں لگ جائیں، تو آپ پورے قرآن کا معاملہ کیا ہوگا۔ اور صرف سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے علوم، اتنی رازیں، اتنی ساری باتیں الحمدللہ بیان فرمایا ہے۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا یہ قول نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، ایک اونٹ کیے یعنی کتنے ہی من بوجھ اٹھاتا ہے۔ ایک اونٹ جو ہے وہ کئی من بوجھ اٹھاتا ہے، اور ہر من میں کئی یعنی کتنے ہزار اجزاء ہوتے ہیں، ان کا حساب لگایا جائے تو یہ حساب سے تقریباً 25 لاکھ جز بنتے ہیں۔ یہ فقط سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے۔ اعلی حضرت کا یہ قول ہے۔ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 22 صفحہ 619 میں اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول مذکور ہے۔ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ سورہ فاتحہ کے تعلق سے کچھ مسائل بھی سن لیجیے۔ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ امام اور تنہا نماز پڑھنے والا اپنی زبان سے سورہ فاتحہ پڑھے گا، جبکہ مقتدی امام کے پیچھے خاموش رہے گا۔ اور جہری نماز میں، وہ نماز ہے جس میں بلند آواز سے تلاوت کی جاتی ہے، اس کی قرأت بھی سنے گا، اور اس کا یہی عمل پڑھنے کے حکم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تلاوت کے وقت مقتدی کو خاموش رہنے اور قرأت سننے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 204 ہے۔ اللہ کا فرمان،
اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب امام قرأت کرے تو تم خاموش رہو، جب امام قرأت کرے تو تم خاموش رہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ان کے علاوہ بہت سی احادیث میں امام کے پیچھے مقتدی کے خاموش رہنے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، مدینہ منورہ کے چند علماء امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس غرض سے آئے کہ وہ امام کے پیچھے مقتدی کی قرأت کرنے کے معاملے میں ان سے مناظرہ کریں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، سب سے مناظرہ کرنا میرے لیے ممکن نہیں، آپ ایسا کریں کہ مناظرے کا معاملہ اس کے سپرد کریں جو آپ میں سب سے زیادہ علم والا ہے، تاکہ میں اس کے ساتھ مناظرہ کروں۔ انہوں نے ایک عالم کی طرف اشارہ کیا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، کیا یہ تم میں سب سے زیادہ علم والا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا میرا اس کے ساتھ مناظرہ کرنا تم سب کے ساتھ مناظرہ کرنے کی طرح ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس کے خلاف جو دلیل قائم ہوگی وہ گویا کہ تمہارے خلاف قائم ہوگی؟ انہوں نے جواب دیا ہاں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میں اس کے ساتھ مناظرہ کروں اور دلیل میں اس پر غالب آ جاؤں تو وہ دلیل تم پر بھی لازم ہوگی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دریافت کیا، وہ دلیل تم پر کیسے لازم ہوگی؟ انہوں نے جواب دیا، اس لیے کہ ہم اسے اپنا امام بنانے پر راضی ہیں، تو اس کی بات ہماری بات ہوگی۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ جب ہم نے ایک شخص کو نماز میں اپنا امام مان لیا تو اس کا قرأت کرنا ہمارا قرأت کرنا ہے اور وہ ہماری طرف سے نائب ہے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر ان تمام لوگوں نے اقرار کر لیا کہ امام کے پیچھے مقتدی قرأت نہیں کرے گا۔ یہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بے مثال مناظرہ ہے نا، یہ تفسیر کبیر سورہ بقرہ تحت الآیت 30 جلد نمبر 1 صفحہ 412 کے اندر الحمدللہ یہ مناظرہ موجود ہے۔ نماز جنازہ میں خاص دعا یاد نہ ہو تو دعا کی نیت سے سورہ فاتحہ پڑھنا جائز ہے، جبکہ قرأت کی نیت سے پڑھنا جائز نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی کو جنازے کی کوئی دعائیں یاد نہیں ہیں تو دعا کی نیت سے، قرأت کی نیت سے، تلاوت کی نیت سے نہیں، دعا کی نیت سے اگر سورہ فاتحہ کوئی پڑھنا چاہے جنازے کے اندر تو اس کو پڑھنے کی اجازت ہے، اگر کوئی دعا یاد نہیں ہے تو۔ یہ مسئلہ عالمگیری کتاب الصلاۃ جلد نمبر 1 صفحہ 164 کے اندر الحمدللہ موجود ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو سورہ فاتحہ کے نام اور اس کی فضائل، اس کے مسائل اور سورہ فاتحہ کے مضامین کے تعلق سے آج کا یہ پہلا بیان ہے تفسیر قرآن اور درس قرآن کے موقع پر۔ انشاءاللہ آج کے بعد پھر بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ، پھر سورہ بقرہ، انشاءاللہ ایک تسلسل رہے گا۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ آپ قرآن پاک کو انشاءاللہ آسان انداز میں آپ تک پہنچانے کی اور آپ کو سمجھانے کی سعادت حاصل کروں گا۔ یہ میرے لیے بھی سعادت کی بات ہے کہ انشاءاللہ اسی بہانے پورے قرآن پاک کی تفسیر ایک ایک ترتیب کے ساتھ ایک ایک آیتوں کا مطالعہ کرنے کا موقع ملے گا، آپ کو سنانے کا موقع ملے گا۔ آپ بھی خوش نصیب ہیں کہ الحمدللہ آپ قرآن پاک کو سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ وہ کتاب جو رب کا پیغام ہے، وہ کتاب جس میں اسلام کی بنیاد ہے، وہ کتاب جو ہماری مذہبی کتاب ہے، اس کتاب میں کیا پیغام اللہ نے مسلمانوں کو دیا ہے، لوگوں کو دیا ہے، قوم کو دیا ہے، ایک ایک انسان کے لیے قرآن پاک میں الحمدللہ پیغام ہے، وہ سارا پیغام ہمیں سمجھ میں آ جائے، اس کے لیے انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، مسلسل ان بیانات کو سنیے، انشاءاللہ عز و جل آپ قرآن پاک کو سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سننے سمجھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔